قابل تعظیم حضرات علماء کرام، بہادر پور، جلال پور، پیروالا اور مضافات سے آئے ہوئے مخیور دوستو، آج کی اس تقریب میں عزیزم محمد بلال چاکی انہوں نے محبت سے دعوت دی اپنے بیٹے کے عقیقہ کی تقریب میں۔ مجھ ناچیز سے جتنی منتیں ہو سکتی تھیں میں نے ان کی خدمت میں کل پیش کی کہ گرمی نقطہ عروج پر ہے اور ہمارے علاقے کی نسبت آپ کا علاقہ زیادہ گرم ہے، مسلسل 8 گھنٹے کا سفر ہے، آپ میری معذرت قبول فرمائیں۔ تو چاکی صاحب نے کہا کہ نہیں، یوں ناچاکی ہو جائے گی، تو اس ناچاکی سے ڈرتے ہوئے میں نے ساری رات سفر کیا، فجر کی نماز یہاں آ کر ادا کی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ اب گرمی اس قدر ہے کہ میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ سال کا سب سے بڑا دن ہے 22 جون۔ آپ بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ کچھ لوگوں کا میرے ساتھ پہلی دفعہ واسطہ پڑتا ہے نا، تھوڑی سی مشکل بن گئی۔ 22 جون سب سے بڑا دن سال کا اور گرم ترین دن، اس کے باوجود آپ حضرات تشریف لائے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر قدم اور ہر سانس کے بدلہ میں اجر عظیم عطا فرمائے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اردو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ آ جائے گی؟ آ جائے گی۔ میں زیادہ تنگ نہیں کروں گا، مجھ سے پہلے یقیناً یہ پروگرام غالباً 9 بجے شروع ہوا اور اب تک آپ حضرات نے اپنے سرائیکی زبان میں، اور یہاں کے میٹھی زبان ہے سرائیکی زبان، کیا خیال ہے؟ آئیے میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا مسکرا دیں تو۔ میں نے کہا سرائیکی زبان میٹھی ہے، سرائیکی لوگ بھی میٹھے ہوتے ہیں، لیکن آج زیادہ چپک کے نہیں بیٹھنا، وہ پھر میٹھا زیادہ چپک جائے تو گرمی میں اچھا نہیں لگتا۔ میں کوشش کروں گا کہ بڑے ہی مختصر وقت میں 1-2 باتیں، بس اور پنکھے رہنے دیں، بس بہت ہو گیا، جزاکم اللہ۔ اب ظاہر ہے یہ گرمی میرے خیال میں رہے گی آج۔ میں مختصر وقت میں مجھے جو حکم ملا اس حوالے سے، اور جو میرے اپنے من میں بات آئی، جو اللہ رب العزت کی طرف سے شرح صدر ہوا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کا میں وقت ضائع نہ کروں۔ مجھ سے پہلے آپ نے ان حضرات سے جو کچھ سنا، وہ اگر میں نے بھی سنا ہوتا تو میں کوشش کرتا کہ اس میں سے کسی بات کا تکرار نہ ہو۔ اگر کہیں غلطی سے تکرار ہو گیا تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ وہ میں نے سنا نہیں کہ آپ کو پہلے کیا سنایا گیا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے یہاں پر، جو بھی سٹیج پر آتا ہے نا، ہیلو سن رہے ہیں مجھے آپ؟ جو بھی سٹیج پر آتا ہے وہ اپنے طور پر آپ کے لیے ایک ڈش تیار کر کے لاتا ہے کھانے کے لیے۔ پھر بعض دفعہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں میٹھی ڈش لایا ہوں اور سامنے والے کو شوگر ہے، میں نمکین ڈش لایا ہوں اور سامنے والے کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہے، میں کوئی ایسی اور چیز لایا ہوں، سامنے والے کو کوئی بیماری ہے، وہ نہیں کھا سکتا۔ اچھا، اس پر بھی
اس پر بھی اگر بس ہو جائے تو بڑی بات ہے کہ وہ سامنے رکھ کے کہے اسے کھاؤ، لیکن اس پر بھی بس نہیں ہوتی. وہ سامنے رکھ کے کہتا ہے اسے کھاؤ اور ساتھ یہ بھی کہو مزہ آیا ہے بہت زیادہ. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. میں بہرحال انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے چہرے دیکھ کر کوئی اگر مجھے مرض سمجھ آ گیا میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کوئی بات پیش کروں گا، اور یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لازمی طور پر کہیں کہ ہمیں لطف آیا ہے. اللہ رب العزت نے چاکی بھائی کو بیٹا عطا فرمایا اور انہوں نے ایک تقریب کا یہ پروگرام بنایا. یہ جو دنیا ہے نا جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دنیا، ابھی آپ نے اسی ہفتے سنا کہ پاکستان کے سینکڑوں نوجوان یونان جاتے ہوئے کشتی ڈوبنے سے بہہ گئے. اچھے مستقبل کا سوچ کر جا رہے تھے، اور آپ نے جو سوشل میڈیا پہ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ بھی سنا کہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ 5 دنیا کے امیر ترین بندے اپنی مرضی سے ڈوب گئے. سنی بات یہ بھی آپ نے؟ جنہوں نے سنی وہ ہلکا سا یوں کریں. سینکڑوں کسی کی غلطی سے، کسی کے انتقام سے، کسی کی بے وقوفی سے، کسی کے ظلم کی وجہ سے، اور اپنی بھی بے وقوفی سے ڈوب گئے. اور 5 دنیا کے امیر ترین، جن میں 2 پاکستانی بھی شامل ہیں، وہ آبدوز میں بیٹھ کر اپنی مرضی سے، بولیے ذرا میرے ساتھ، میں ان دونوں کو سامنے رکھ کر اور آج کے عقیقہ کی تقریب کو سامنے رکھ کر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنے چلا. یہ جو دنیا ہے جس میں اللہ نے بھیجا ہے ہمیں، آپ نے غور کیا نہیں کیا تو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ نے حضرت آدم کو بنایا جنت میں، بنایا بھیجا دنیا میں. میں بات نہیں کر سکوں گا، بہت معذرت چاہتا ہوں. میں تو لوگوں کی توجہ میں تو ہواؤں سے باتیں کرنے کا ہاتھ ہی نہیں ہوتا. پھر میں یہ حالات حاضرہ پر یا کوئی نئی بات کرنے سے بہتر پھر میں اپنے آپ کو سہولت اس میں دوں گا کہ وہ جو باتیں مجھے حفظ ہے نا، میں آنکھیں بند کروں گا، کانوں پہ ہاتھ رکھوں گا اور وہ سنا دوں گا اور وقت پورا ہو جائے گا. میں کوئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. جو آ گئے جو آ رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے خود بیٹھ جائیں گے. جو یہاں تک آ گئے ہیں نا انہیں جگہ آپ کو بنا کے دینے کی ضرورت نہیں، وہ بیٹھ جائیں گے. اور جو انتظام ہو چکے وہ ہو چکے. اب کل کے لیے انتظام یہاں پہ نہ کریں، یہ تقریب ختم ہونے والی ہے. جتنے ہو چکے وہ بس کافی ہیں، اسی پہ اکتفا کریں. اور مجھے سن لیں، یہ جو ادھر ادھر کے اشارے ہیں نا، خصوصاً فرنٹ پر بیٹھ کر وہ لوگوں کی توجہ ادھر چلی جاتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث. اللہ نے حضرت آدم کو بنایا جنت میں، تخلیق کیا جنت میں، بھیجا دنیا میں، بولو نا، بھیجا دنیا میں. خود سے فرما دیا کہ میں نے دنیا کے لیے بنایا ہے. میں نے اپنا نائب بنانا چاہا زمین پر. خود سے فرما دیا، پہلے سے فرما دیا میں نے اپنا خلیفہ بنانا چاہا زمین پر. تو جب زمین پر خلیفہ بنانا تھا تخلیق بھی زمین پر کیا ہوتا. زمین پر نائب بنانا تھا، تخلیق بھی زمین پر کیا ہوتا، بنایا بھی زمین پر ہوتا. بنایا جنت میں، اور یہ میرے ساتھ تھوڑا سا لطف آئے گا آپ کو جملے میں. بنایا جنت میں اور پہلے سے اعلان فرما دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں نے زمین کے لیے بنایا، میں نے زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں.
میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو اللہ بنایا بھی زمین پہ ہوتا، بنایا جنت میں، بھیجا زمین پر، اس لیے جنت میں بنایا کہ ہر آدمی، آدم کا بیٹا ہر آدمی یہ بات ذہن میں رکھے کہ میرا اصلی ٹھکانہ دنیا ہے ہی نہیں، جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر سے بولیے، میرا اصلی ٹھکانہ اور ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز، پانی کو زمین پہ بہاؤ وہ نشیب کی طرف جائے گا، بھاپ ہوا میں منتقل ہوگی، بھاپ فضا میں تحلیل ہوگی، آگ جلاؤ وہ اوپر کو اٹھے گی، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ انسان کی اصل دنیا ہے ہی نہیں، بولیے میرے ساتھ، بولیے، انسان کی اصل دنیا، اس لیے جنت میں تخلیق کیا کہ انسان یاد رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت۔ اب دنیا میں بھیجا کیوں؟ دنیا میں بھیجا کیوں؟ یہ دنیا رب نے بنائی کیوں؟ کپڑے کی دکان پہ آپ جائیں نا، میں تمہید زیادہ لمبی لے کے نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے جس نے بلایا ہے اس نے کہا ہے میں نے شعر سننے ہیں، تو مجھے میں کیوں لمبی تمہید لے کے جاؤں؟ بس صرف میں نے بات یہاں پہ کسی کنارے پہ لگانی ہے نا، بھلے سے آپ کو مشکل لگ رہی ہو، لیکن یہ جو کیمرے والے ہیں نا، ان کے ذریعے سے جو کوئی اور سن رہا ہوگا نا، تو وہ تو کم از کم سمجھے گا نا کہ میں نے اس لائن سے اس لائن کو کراس کیا اور کس لائن پہ میں آیا۔ کپڑے کی ایک دکان ہو رہا اور آپ وہاں پہ جائیں اور اسے کہیں 1 کلو چینی دے دیں، وہ کہے گا نہیں ہے یار، پھر سے اسے کہیں یار دے دے، وہ کہے گا نہیں ہے، آپ اسے کہیں دیکھ تو صحیح، یہ ہو سکتا ہے کسی کونے میں کسی ریک میں پڑی بھی ہو، دے دے، وہ کہے گا دکان میں نے بنائی ہے تو نے بنائی ہے؟ دکان میں نے بنائی ہے نا، اور مجھے پتا ہے نا کہ میں نے دکان میں کیا رکھا ہے، کچھ ہوش میں بیٹھو رہا، مجھے پتا ہے میں نے دکان میں کیا، میں نے دکان بنائی، میں نے چینی رکھی نہیں، تجھے چینی دوں کہاں سے؟ جس نے دنیا بنائی ہے نا، جس نے دنیا بنائی ہے نا، اس نے پہلے سے بتا دیا میں نے اس میں سکون رکھا ہی نہیں، میں ڈھونڈتا ہوں اسی میں سکون، میں ڈھونڈتا ہوں پیسے میں سکون، میں ڈھونڈتا ہوں جائیداد میں سکون، میں ڈھونڈتا ہوں پلازوں میں سکون، میں ڈھونڈتا ہوں سونے چاندی میں سکون، میں ڈھونڈتا ہوں یہاں کی جاہو جلال میں سکون، میں ڈھونڈتا ہوں دنیا کی شہرتوں میں سکون۔ جس نے دنیا بنائی ہے اس نے پہلے سے بتا دیا خبردار اس میں وہ چیز نہ تلاش کرنا، میں ہوں بنانے والا اور میں نے دنیا میں سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ رکھا کس میں ہے، سکون کس میں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تو بنائی ہے میں نے تیرے امتحان کے لیے، اور اس امتحان کے لیے میں نے بھیجا ہے اپنا محبوب، اور اس محبوب کی سنتوں میں نے سکون رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس دنیا کے لیے یہ جو دار الابتلاء ہے، یہ جو ایگزامینیشن ہال ہے، یہ جو کمرہ امتحان ہے، اس کے لیے میں نے اپنا محبوب بھیجا ہے، میں نے اپنا حبیب بھیجا ہے، اور امتحان ہے انسانوں کا۔ کہیں اگر توجہ گئی ہوئی بھی ہے تو اسے ایک لمحے کے لیے لے آئیے، کھینچ کر بھی لا سکتے ہیں تو لے آئیے، بیگم کے پاس توجہ ہے تو اسے کہیے 1 منٹ کے لیے دے دے۔ میں بڑا قیمتی جملہ بولا، امتحان ہے انسانوں کا۔ امتحان کس کا؟ انسانوں کا۔ امتحان لے رہا ہے اللہ۔ امتحان کون لے رہا ہے؟ اللہ۔ امتحان ہے انسانوں کا۔ اس انسانوں کے امتحان کے لیے رب نے جو نمونہ بنایا
یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ انسان نہ ہو؟ رب نے جو نمونہ بنا کے بھیجا وہ انسان، بولیے نا، وہ انسان حضور کو بھیجا۔ انسان صرف نہیں، آبرو انسانیت بنا کر بھیجا، صرف آدمی نہیں، فخر آدمیت بنا کر بھیجا، انیس بے کساں بنا کر بھیجا، مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، حسن کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، فخر موجودات بنا کر بھیجا، جمیع الحسنات بنا کر بھیجا، جامع البرکات بنا کر بھیجا، خیر الانام بنا کر بھیجا، سید العرب والعجب بنا کر بھیجا، جمیل الشیب بنا کر بھیجا، تاجدار حرم بنا کر بھیجا، چراغ حرم بنا کر بھیجا، عادل بے عدیل بنا کر بھیجا، دعائے خلیل بنا کر بھیجا، لطف رب جلیل بنا کر بھیجا، صادق و امی بنا کر بھیجا، خیر الانام بنا کر بھیجا، سید العرب والعجب بنا کر بھیجا، جمیل الشیب بنا کر بھیجا، تاجدار حرم بنا کر بھیجا، چراغ حرم بنا کر بھیجا، عادل بے عدیل بنا کر بھیجا، دعائے خلیل بنا کر بھیجا، لطف رب جلیل بنا کر بھیجا، صادق و امی بنا کر بھیجا، خیر البرام بنا کر بھیجا، سید العرب والعجب بنا کر بھیجا، بدر الدجا بنا کے، شمس الضحیٰ بنا کے، احمد مصطفیٰ بنا کے، محمد مصطفیٰ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر سے ذرا کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کھانا تیار ہے نا چاکی صاحب؟ آپ کے لیے کھانا بولیے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ذرا زور لگا کے بولو، یہ اس لیے کہنے لگ گیا کہ ذرا زور لگائیں گے نا بھوک اچھے سے لگے گی۔ اصلی ہو سکتا بولو تھوڑا سا میرے ساتھ، سبحان اللہ، پھر سے کہو سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ یہ حضور کے اسوے پر آنے کے لیے توجہ، ارادہ تو میرا کچھ اور تھا لیکن آپ کے اب چہرے بتاتے ہیں کہ میں زیادہ مشکل بات نہ کروں۔ جو گئے کشتی پر وہ بھی نہ جاتے اگر اسوہ حسنہ سمجھا ہوتا، اور جو آبدوز میں بیٹھے وہ بھی نہ بیٹھتے اگر سیرت مصطفیٰ سمجھی ہوتی۔ مسلمانوں کے لیے تو خوشی کا مقام ہے کہ اللہ نے معبود کیسا عطا فرمایا، اس کی سیرت کیسی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی کے کسی شعبے میں ہے، زندگی کا کوئی قدم ہے، غمی ہے تب، خوشی ہے تب، تجارت ہے تب، معیشت ہے تب، معاشرت ہے تب، اس کے لیے نمونہ آمنہ کلال ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ ارے اللہ نے میرے آقا کو مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہے، تو قاضی کو پھر محبت میں کہنے دے، جانے جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرض و شبہ ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف فصیح، والضحیٰ کی شباہت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیڑے کوئی انتظامات رہندے منو دسو میں اٹھ کے کر لواں۔ سبحان اللہ۔ لائیو نہ چلے، آپ کو بھی لائیو چلانے کی اجازت ہے، ہر پروگرام لائیو چلانے کے قابل نہیں ہوتا، اور لائیو چلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے علاقے والوں کو کہا جائے آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو گھر میں دکھا دیتے ہیں۔ بات سمجھا دی؟ لائیو چلانے کا معنی کیا ہے؟ تو معنی بندہ مجھے سمجھا دے۔ لائیو چلانے کا معنی یہ ہے کہ آپ گھر میں تشریف رکھیے، یہاں بہت سخت گرمی ہے، لوگوں کو ہوا نہیں مل رہی، لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، اور آپ یہاں آنا چاہتے ہیں آپ مزے سے گھر میں بیٹھیے، پنکھا لگا کے بیٹھیے، کولر اے سی لگا کے بیٹھیے، ہم آپ کو آپ کی چارپائی پہ اور آپ کی کرسی پہ آپ کے ڈرائنگ روم میں آپ کو سارا پروگرام دکھا دیتے ہیں۔
लाइफ चलाने की अखलाकी शरई तौर पर आज के प्रोग्राम की इजाज़त नहीं है। अगर कोई चोरी, वो एक आध कैमरा हो जिसकी ड्यूटी, अच्छा वो उसकी बस ठीक है, वो उसके लिए है। देखिए ना ये बात होगी ना, ये जवाब एक आ गया सामने। आपको बात मेरी समझ आ रही है? अगर कोई फिर भी चोरी छुपे बना रहा है तो वो फिर हशर के दिन इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे, जब फिर टाल के मुलाकात कोई चीज तो पल्ले में आएगी। अल्लाह ने इस जिंदगी के लिए, इम्तिहान के लिए नमूना किसे बनाया? बोलिए किसे? सारे मुसलमान बैठे हो ना? किसे बनाया? किसे बनाया? किसी अंग्रेज को? जी? किसी सरमायादार को आपके लिए नमूना बनाया कि इसके पीछे चलना? यूं यूं करो, यूं यूं करो। किसी सियासी वडेरे को आपके लिए नमूना बनाया कि इसके पीछे चलना? किसे नमूना बनाया? आमना के लाल को, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम को, सिद्दीक के यार को, बिलाल के गमखार को, अली के भाई को, हसनैन के नाना को, ज़हरा के बाबा को आपके लिए नमूना बनाया। अब तवज्जो, जिसे नमूना बनाया जाए ना, मैं जिसे नमूना बनाऊं, आपको कहूं फलां काम के लिए ये एक मैं नमूना पेश कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा उसमें कोई ऐब ना हो। किसे सुनाऊं, कहां जाके सुनाऊं? मुझे बुला लिया 500 किलोमीटर का सफर करके आ जा। मैं जिसे नमूना बनाऊं ना आपके लिए, किसी काम के लिए, चलो यूं कहता हूं, मैं यहां पे किसी बंदे को खड़ा करूं ना इलेक्शन में, क्या कहा मैंने? बस वो किसी को खड़ा करो ना इलेक्शन में और आपको कहूं ये बड़ा साफ सुथरा बंदा मैंने चुन के खड़ा कर दिया है, इसमें कोई ऐब नहीं, इसमें कोई नक्स नहीं, इसमें कोई कमी नहीं, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं, बड़ा साफ सुथरा यार लिहाज से। अब मैं अपने सोच से, अपनी हैसियत, अपने इख्तियारात, अपनी नजर, अपने टीम, उसके वर्क पर वो बंदा चुनूंगा, कोशिश करूंगा इसमें ऐब ना हो। आमना के लाल को आपके लिए नमूना बनाते हुए मैंने नहीं, रब ने चुना। किसने चुना है? बोलिए किसने चुना है? रब ने। हाय हाय, नमूना वो होता है, अब उसकी चंद एक मैं मिसालें अर्ज करने लगा हूं। सबसे पहली बात नमूना वो होता है जो कमाल में आला हो, जो जमाल में आला हो, जो खसलतों में आला हो। इन तीनों जावियों से अगर मेरे आका की जात को देखो तो जमाल ऐसा है मेरे आका का कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं, मुझे गुमशुदा सुई मिल जाए मुस्तफा के मुस्कुराने पर। कमाल ऐसा है मेरे आका का, कमाल कि मेरे आका जिसे एक दफा मोहब्बत से देख लें उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाए, इसकी तह में शायद आप नहीं पहुंचेंगे। कमाल ऐसा है मेरे आका का, मेरे आका जिसे एक दफा मोहब्बत से देख लें जहन्नम की आग फिर अल्लाह उस पर हराम कर देता है। खसलत ऐसी है मेरे आका की, खसलत, सीरत, किरदार कि जो मेरे आका के जान के दुश्मन थे, जो पत्थर भी मारते थे, साहिर कहते थे, पागल कहते थे, मजनू कहते थे, दीवाना कहते थे, वो भी अमानतें आकर हुजूर के पास रखा करते थे। अब इसकी अगली तह में अगर मैं जाऊं तो हुस्न ऐसा है मेरे आका का, जमाल ऐसा है मेरे आका का कि एक सहाबी रसूल मस्जिद नबवी के सहन में दाखिल हुए और दाखिल होकर देखते हैं कि ऊपर 14वीं रात का चांद है और आका सहन में आराम फरमा है, शाम का वक्त, रात का वक्त है। और सहाबी रसूल फरमाते हैं मैं जब सेन में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मस्जिद के दरो दीवार चमक रहे हैं। मैं खड़ा होकर सोचने पे मजबूर हो गया, ये जो रोशनी है उस चांद की है या इस चांद की?
रिवायत करेगा है इब्ने मरारा, मैं एक शख्स जिठा मोहम्मद प्यारा, चनो चौदवी सी ते कोई शिकारा, मैं दोहां नू वेखा दोबारा दोबारा। रिवायत करेगा है इब्ने मरारा, मैं एक शख्स जिठा मोहम्मद प्यारा, चनो चौदवी सी ते कोई सितारा, मैं दोहां नू वेखा दोबारा दोबारा। खुदा दी कसम चंद मकदम नशावे मोहम्मद का चेहरा सोना नजरिया। सुभान अल्लाह। बड़ा जुमला आ गया ज़हन में और मैं सोच रहा हूँ मैं किसके हवाले कर दूं हवाले आप। सुभान अल्लाह। बाज बंदे दूर से बड़े सोहने लगते हैं, नेड़े जाओ ना तो बंदा कहता है मैं माजरत चाहता। और कुछ नौजवानों आए तो जो बाज बंदे दूर से बड़े सोहने लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा है। बाज चीजें दूर से बड़ी सोहनी लगती हैं। बंदा नजदीक, पहाड़ दूर से बड़े खूबसूरत लगते हैं, चले जाएं तो वहां पे बैठने को जगह नहीं मिलेगी, थक जाएंगे और बैठने की जगह नहीं। दूर से बड़े खूबसूरत लगेंगे, इतने खूबसूरत लगेंगे कि आप उनकी तस्वीर को अपने ड्राइंग रूम में भी सजाते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। अच्छा, इस जुमले को मैं यूं अर्ज करता हूं, अल्लाह करे किसी के दिलो दिमाग में बात आ जाए। बाज बंदे दूर से बड़े चंगे लगते हैं, बाज बंदे दूर से बड़े चंगे लगते हैं। बंदा कहता है यार हुलिया भी बड़ा अच्छा है, बातें भी बड़ी अच्छी करता है, क्यों ना इसके साथ कोई लेन देन कर लूं, क्यों ना मिलके कोई कारोबार कर लें। आप मुझ पे अगर गुस्से हो जाओगे तो मुझे शक हो कि मेरा तीर निशाने पे लग गया। बाज बंदे दूर से बड़े चंगे लगते हैं, बातें अच्छी करता है, हुलिया भी बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाता है, किस्से बड़े प्यारे सुनाता है, बड़ी पुराने बुजुर्गों की वाकयात सुनाता है, क्यों ना इसके साथ कोई लेन देन कर ले, कोई कारोबार मिलके कर ले। और जब बंदा नजदीक होता है तो फिर कानों को हाथ लगा के वापस आता है। ठीक है ना? बास बंदे दूर से बड़े चंगे लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। सुन्नी हुआ तो मेरा ये जुमला जाया नहीं करेगा और उस पर खामोश नहीं बैठेगा, सुन्नी की बात कर रहा हूं। बास बंदे दूर से बड़े सोहने लगते हैं, नजदीक से देखो तो ऐसा नहीं होता। मेरे आका को दूर से देखो तब भी सोहने। मेरे आका को दूर से देखो तब भी सोहने, मेरे आका को नजदीक जाके देखो तब भी सोहने। मेरे आका को दूर से देखो तब भी अखलाक के आला दर्जे पर, मेरे आका को नजदीक जाके देखो तब भी अखलाक के आला दर्जे पर। मेरे आका को दूर से देखो तब भी आका जैसा कोई नहीं, मेरे आका को नजदीक जाके देखो तब भी मेरे आका जैसा कोई नहीं। और ये जुमला महज खिताबत में नहीं कह दिया, मेरे पास ऐसे हजरात मौजूद हैं जिन्होंने आका को दूर से देखा फिर मुझे बताया कि मेरे आका कैसे। और मेरे पास ऐसे हजरात के भी अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने मेरे आका को नेड़े 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 होके देखा। मेरे आका को दूर से देखा। अब मुझ पे इसके बाद गिला ना करना, क्योंकि स्टेज भी आराम फरमा रहा है और आपको फर्क पहले से ही मुराकबे में है। जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा उन्होंने भी कहा आका जैसा कोई नहीं, जिन्होंने मेरे आका को नजदीक से देखा उन्होंने भी कहा आका जैसा कोई नहीं। अपना था तब भी कहा, बेगाना था तब भी कहा, अपना दूर था तब भी कहा, बेगाना दूर था तब भी कहा, अपना नजदीक था तब भी कहा, अपना दूर था तब भी कहा कि मेरे आका जैसा। अब जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा, इंतहा का जुमला आ गया, यकीन जानो पर
ذوق والوں کو لطف آئے گا، اور سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ذوق کو سمجھنا۔ جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا، دور سے، وہ لاہور میں بیٹھا ہوا قلندر، وہ لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ، میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی۔